اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. عزیز دوستو، چند دن پہلے ایک ساتھی نے فراگ کے بارے میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھیجا جس میں بتایا کہ جو فراگ ہوتا ہے اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے. اور اس میں ایک تھیوری ڈیولپ ہوئی کہ اگر پاٹ میں رکھ کے گرم کیا جائے تو وہ اپنے آپ باہر نکلنے کے بجائے وہیں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کا ایک ٹیمپریچر بوائلنگ ٹیمپریچر آتا ہے تو وہ وہیں پہ مر جاتا ہے اگر اس پاٹ سے باہر نہیں نکلتا. تو اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں گے تو میرا جو وہاں پہ نام ہے وہ کھوجی ہے. تو میں نے سوچا تھوڑی سی کھوج لگائی جائے، اس کو فردر پڑھا جائے اور تھوڑی سی ریسرچ کیا جائے اس کو کہ کیا ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس میں بتایا گیا کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مینڈک یا ڈڈو یا دفدع یا عربک میں بولتے ہیں، اس کی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھے کے لیے اس جس ماحول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو تبدیل نہیں کرتے، حالانکہ ہجرت میں جو ہے وہ ہمیشہ برکت ہوتی ہے. اور اسی کھوج میں نے سوچا کہ اگر مختلف شخصیات جو ہیں، اور امید ہے کہ اس کے بعد آپ کو بھی اپنے ارد گرد بہت سارے مینڈک نظر آنے لگیں گے انسانوں کی شکل میں. تو میں نے جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو مزے کی بات یہ ہے کہ میری ہر سٹوری میں یا تو سیلا آ جائے گا، اور مجھے وہ بچپن میں وہ سیلے کے مینڈک بھی یاد آئے جو رات ساری ٹراتے تھے اور چاندنی رات میں باہر برسات کا پانی جمع، اور وہ جو مینڈک تھے وہ طرح طرح کی مینڈک ہو، طرح طرح کی بولیاں، بڑے بھی چھوٹے بھی. تو وہ بڑا وہ مجھے اٹریکٹ ہوا یہ ٹاپک، میں نے سوچا اس کو دیکھا جائے. تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو بڑی دلچسپ بات جو ہے نا وہ حیرانگی والی جو سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ مینڈک جو ہوتا ہے وہ پانی پیتا نہیں ہے منہ سے، بلکہ اپنی باڈی سے ہی وہ پانی کو اندر سمیٹتا ہے یا نکالتا ہے، ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے اس کے حساب سے. اور دنیا میں تقریباً 5000 سے زائد جو ہیں وہ مینڈک جو ہیں ان کی اقسام پائی جاتی ہیں، جس میں بہت چھوٹے سے لے کے بہت بڑے تک بھی ہیں. اور اتنے خوبصورت مینڈک پائے جاتے ہیں، دکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن کچھ کام کے ہیں کچھ کام کے نہیں ہوتے. کچھ جو ہیں وہ افریقہ کا جو ایک بل مینڈک ہے وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، وہ 2-2 3-3 سال کے لیے زمین میں نیچے گھسا رہتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ باہر آتا ہے، پھر جب باہر آتا ہے تو وہ شام تک کو کھا جاتا ہے، اور جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اتنا خونخوار ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، نیچے مٹی میں دبے دبے جو ہے نا وہ زیر زمین جب نکلتا ہے. تو بہت سارے مینڈک جو ہیں وہ جب تک اپنے کمروں سے اپنے ماحول سے باہر نہیں نکلیں گے وہ اندر بیٹھ کے ایک وش پہ تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ٹول نہیں ہوتا کہ وہ باہر نکلیں. ہاں کچھ مینڈک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سیلے میں کنویں میں دیکھتے تھے مینڈک، تو ہم ان کو اوپر سے پتھر پھینکتے تھے تو وہ کئی دفعہ بچنے کے لیے وہ جو راہٹ بنا ہوتا ہے یا جس کو پنجابی میں ہمارے لوکل زبان میں بولتے ہیں ٹنڈا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ چھپ جاتے تھے یا اس کے اندر بیٹھ کے اگر اس کو ہم کنویں کو تھوڑا سا چلاتے تھے، وہ پرشین ویل جو ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے اوپر آتے تھے، وہ اگر بیم لگا ہو اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اب وہ مینڈک نیچے سے جب اوپر آتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو اس کو کنویں کا پانی نظر آتا ہے، وہ اوپر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے آسمان کے میں تو قریب پہنچ گیا ہوں، میں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں. بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، اندر بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جہاں پہ مینڈک ہوتا ہے یا مینڈک کی آواز ہوتی ہے، سانپ بھی اس کے قریب ہی ہوتا ہے جس ماحول میں بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں قطبین کے علاوہ جو پولز ہیں اس کے علاوہ
مینڈک جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے میں، بارش والے علاقوں میں اور گرم علاقوں، ہر جگہ مینڈک جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 5000 سے زیادہ قسمیں. برازیل کے جنگلوں میں پوائزنس اسنیکس بھی ہیں جو اگر ان کی جلد جو ہوتی ہے اس سے لوگ کاسمیٹکس یا اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ بناتے ہیں، تو ان کو ہاتھ سے چلو. ایک مینڈک کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 بندوں کو ایک چھوٹا سا مینڈک جو ہے اس کا زہر جو ہے نا وہ اثر کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مینڈک جو ہیں وہ ہمارے اس کرۂ ارض پہ بنائے ہیں. ایک بہت اونچی جھیل کے اندر کا مینڈک دیکھا تو وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ بال نما جو ہے نا وہ بھی سینسرز رکھے، پھر اس کی جلد کو تھوڑا ایکسٹرا بنا دی تاکہ اس کو آکسیجن کلیکٹ کرنے میں آسانی ہو. پھر وہ جو پانی کے اندر وہ پش اپس لگاتا ہے اس سے بھی وہ آکسیجن جو ہے نا وہ گیدرنگ کا کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں جیسے جیسے رکھے ہیں ان کو جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے وہ کیموفلاج کے چھپنے کا یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا مختلف طریقے. مطلب مینڈک جو ہے وہ لمبی لمبی چھلانگیں بھی 6-6 میٹر تک، اور حتیٰ کہ کچھ جو ہے وہ بلندی سے ایک فٹ بال کی پوری پچ کے برابر بھی چھلانگ لگا کے نکل سکتے ہیں. بہت خوبصورت مینڈک بھی. اور جو اس میں لرننگ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مینڈک کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ اگر مینڈک اپنے کنویں کا پانی نہیں پیتا تو وہ اپنے کنویں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. جہاں پہ وہ جوڑ جو پول ہوتا ہے، پونڈ ہوتا ہے، اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک اس کی پرابلم ہوتی ہے. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اشرف المخلوق ہے، تو آلدو ان چیزوں سے میں نے ان اللہ علی کل شیء قدیر خالق کل شیء، اللہ کی ذات جو اس نے ہر چیز بنائی ہے. اور میرے لیے بڑی دلچسپ یہ چیز بنی کیونکہ مجھے لیڈ کیا. پھر میں نے اس کے ان کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ دیکھے کہ کس طرح ان کے میل اور فیمیل کا جو ہے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح کا. ویری انٹرسٹنگ سٹوری. لیکن جس طرح میں آپ کو لے کے آنے والا ہوں وہ سیلے کے مینڈکوں سے نکال کے جو ہمارے رویے ہیں اس کی طرف ایک چھوٹی سی سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت سال پہلے جو ہمارے سرائے علمگیر کے ساتھ ایک گاؤں ہے کھمبی خانپور، وہاں کے ایک دوست دبئی کے 7 والے مکان میں رہتے تھے. تو وہ ابوظہبی آئل فیلڈ میں کام کرتے تھے، تو وہ ویکلی آیا کرتے تھے جب ایسے گھومنے پھرنے کے لیے. تو لامحالہ جب لوگ دوست ملتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ واقفیت ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے اوپننیس ہوتی ہے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ زندگی کے کچھ اچھے سے واقعات یا وہ بتائیں، شیئر کریں کیا وہ. تو انہوں نے ایک مینڈک کے حساب سے ایک چیز بولی. کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور چھوٹا بھائی جو 5ویں میں تھا، اور بہن جو تھی وہ چھوٹی تھی، شاید پہلی یا دوسری جماعت میں تھی. تو پہلے والد فوت ہوئے، پھر والدہ فوت ہو گئی. تو کہتے ہیں ہمارے اوپر تو ایک عجیب سا ایک وہ آ گیا سلسلہ. ہوا یہ کہ کبھی اگر ماما کے جاتے ہیں یا چاچا کے جاتے ہیں، تایا کے جاتے ہیں، پھوپھے کے جاتے ہیں، ماسی کے جاتے ہیں، جس کے پاس بھی 2-3 دن کے لیے ہم بچے جاتے تھے تو وہ اکتا جاتے تھے. اور کہتے ہیں چونکہ میں بڑا تھا تو میں ان کے رویوں کو نوٹ کرتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کب تک یہ در بدر ہوتے رہیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کیا. میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ انوویٹیو تھنکنگ تھی، یا اس نے حالات کے اندر اپنا ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کنویں کے اندر نہیں بیٹھا، اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اور ایک نئے ڈھنگ سے اس نے چیزوں کو سوچنے کا ارادہ کیا. تو کہتا ہے کہ میں مجبوری تھی، کھانا بھی کھانا ہوتا، چھوٹے بہن بھائی تھے. تو کہتے ہیں مجھے فکر لاحق ہوئی کہ میں کس طرح جو ہے نا وہ ترتیب بناؤں. تو اپنے گاؤں سے ہٹ کے ادھر جہلم کے کنارے کہتے ہیں تھوڑے فاصلے پہ آ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مجھے ایک طریقہ سمجھ آیا کہ وہ جہاں پہ لوگوں کے ڈیرے دریا کی طرف بنے ہوئے تھے نا، اس میں جو ان کی کھیتی باڑی کا سامان ہوتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اٹھا کے ایک جگہ سے ایک کے ڈیرے سے دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، ادھر سے اٹھا کے اس کے اوپر رکھنا شروع کر دیا. جب لوگ کام کے لیے جاتے تھے تو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے.
تو کہتا ہے میں اندھیرے میں یہ کام کرتا تھا بلا خوف خطر، حالانکہ وہ علاقہ بھی ایسا ہے جیسے ریپٹائلز وغیرہ اس میں بہت ہوتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا. تو کہتے ہیں جب وہ گاؤں کے لوگ بیٹھتے تھے تو میں ان کو قیافہ کر کے یا ان کو بتاتا تھا کہ یہ فلاں چیز جو ہے، حل جو ہے کس کے پاس پڑا ہے، یہ کسی جو ہے کس کے پاس پڑی ہے، گینتی، کھرپا، یہ جو بھی ٹولز ہوتے تھے فارمنگ کے وہ کہاں پڑے ہیں. تو کہتے ہیں کچھ عرصے تک مجھے نے یہ پریکٹس کی تو وہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ مرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی وصف دیا ہے کہ یہ اشارتاً جو ہے نا یہ باتیں بتانا شروع ہو گیا. تو اس کو جو ہے نا اس کے پاس کوئی علم آ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کہتے وہ گریجولی لوگوں میں میرا ٹرسٹ بنتا رہا، تو لوگ جو ہے نا میرے اوپر اعتماد کرنے لگے. کہتے پھر میں نے دوسری جگہوں پہ بھی ایسی چیزیں کی، تو بڑھتے بڑھتے وہ کہتے ہیں میرے گاؤں سے نکل کے بعد دوسرے گاؤں میں پہنچنا شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ میں جب فارغ ہوتا تھا تو میں وہی دریا کنارے جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو دریا کے تھوڑا سا ہٹ کے چھوٹے چھوٹے جوڑ یا چپڑ یا پونڈس یا پولز بنے ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے جو مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ مینڈک ہوتے ہیں، اور ایک دریا کے کنارے ایک زہریلا مینڈک بھی ہوتا ہے جس کو سبز اور پیلا سا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایسے مجھے خیال آیا کہ نام اگر باہر نکلا تو اگر کہ جب مجھے امتحان میں پڑ گیا میں تو میرے لیے تو مشکل ہو جائے گی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے جس سے میں لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ خوف پیدا کر کے یا اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکوں. تو کہتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا تو میں نے دیکھا 2-3 مینڈک تھے اس میں. تو کہتے ہیں میں نے اٹھا کے نا وہ مینڈک جیب میں ڈالے اور گھر آ گیا. تو میں نے آ کے پریکٹس کرنا شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ میں چیری بلاسم کی ڈبی جو پالش والی تھی اس کے اندر میں نے مینڈک کو بند کیا اور گھر پہ بیٹھ کے میں کبھی اس کو آگ کے قریب کرتا، کبھی آگ کے نزدیک کرتا. تو جیسے وہ ڈبی اندر گرم ہوتی تو وہ اپنے آپ کو مینڈک ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ ڈبی جو تھی نا وہ پالش والی وہ ہلنا شروع ہو جاتی. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے اپنے پرپز کے لیے. تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ ایک 3-4 گاؤں دور سے کوئی زیورات گھومے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بچے کو لے کے آیا جائے. کہتے ہیں اتنی دیر میں میرے اندر بھی میچورٹی آ گئی تھی تو میں نے ٹرکس جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا. کہتے ہیں وہاں میں جب گیا تو ایک ہجوم جمع، کہتے ہیں اسپیشل گاڑی آئی مجھے لے کے گئی، چھتوں پہ لوگ، سین میں لوگ اور یہ اور وہ. کہتے پہلے تو میں جھجکا تھوڑا تھا، پھر میں نے کہا جی آپ آگ جلائیں سین کے اندر تو میں اپنا جو علم ہے اس سے پڑھ کے تو حاضر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ مطلب گاؤں دیہات کے جہاں پہ مال مویشی بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو وہ اس طرح کا ماحول تھا گاؤں کے اندر. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ آگ جلائی تو ڈبی میری جیب میں تھی. تو ہوا یہ کہ وہ میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ جن کو حاضر کروں میں ایک راؤنڈ جو ہے نا جن پہ شک ہے ان کو بلانا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ کمرے میں آ کے اکیلے ملیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی برباد ہو یا بدنامی ہو. تو کہتے میں نے ایک راؤنڈ لگایا جب تو کسی نے نہیں مانا، لیکن اس گھر کی جو بوڑھی ماں تھی نا وہ آئی اور اس نے روتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑے اور میرے گھٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ میری جو بہو ہے نا یہ مجھے اصل میں گھر سے نکالنا چاہتی ہے، اسی نے کچھ حرکت کی ہے کیونکہ وہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. تو وہ دوست کہنے لگے کہ میں اتنا جب وہ ماں کی بات سنی تو میں جذباتی ہو گیا کیونکہ ماں کا مسئلہ تو، اور کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں میں ایک اور راؤنڈ لگاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں باہر آ گیا جب سارے بندے ختم ہو گئے تو میں نے کہا بھی مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے تو چلیں اب جو ہے وہ جن کو حاضر کیا جائے. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی جو آگ جلتی تھی اس کے قریب جب ڈبیا کو رکھا تو ڈبی ہلنے لگی، وہ اندر مینڈک جو تھا وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگا. تو لوگوں کے رنگ فاق ہو گئے، پتہ نہیں کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جو ڈبی ہے نا جو چور ہوگا اس کے ماتھے پہ جا کے لگے گی تو وہ سارا جو ہے نا وہ پکڑا جائے گا. کہتے ہیں جب وہ زیادہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے جب وہ ایڈجسٹ ہونے لگا تو میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. میں نے کہا میں پھر بھی ایک موقع دیتا ہوں، ایک چکر اور لگایا جائے. کہتے ہیں جب وہ دوبارہ چکر لگا انہیں لوگوں کا تو جو اس گھر کی بہو تھی یا عورت تھی جس کا مائی نے بتایا تھا کہ وہ اس کی بہو جو تھی جو نکالنا چاہ رہی تھی،
کہتے جب وہ آئی تو میں نے اس کو نا تھپڑ مارا. میں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ جن تیرے ماتھے پہ ڈبیا مارنے والا تھا تو تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اگر تجھے سامنے سب کے رکھا تو جو تیرا گھر بھی برباد ہو جائے گا بدنامی بھی ہوگی. تو کہتا وہ میرے پاؤں پڑ گئی اور میرے پاؤں پکڑ کے نا رونے سے انداز میں بولتی ہے کہ میں تجھے اتنے 1000 روپیہ دوں گی تو بالکل ذکر نہیں کرنا. اور ہاں میں نے زیور چھپائے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہاں چھپائے ہیں؟ کہتا میں نے اندر اپنا ریٹ پکا کیا اور اس نے کہا کہ وہ جہاں بھینس بندھی ہے نا اس کے کھونٹے کے ساتھ میں نے وہاں زیور دبا کے تو جو ہے نا وہ لیپ کر دیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں راز رکھتا ہوں لیکن آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی. میں نہیں تو جن کو حاضر کر کے تجھے گھر سے نکلوا دوں گا. اس سے عہد و پیمان باندھا اور اس سے وہ پیسوں کا مطالبہ جو ہے وہ بھی پورا کیا. کچھ اس نے نقد دے دی اسی وقت اور کچھ اس نے کہا کہ میں بعد میں دوں گی. تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو پھر دوبارہ سے میں نے وہی شروع کی حرکت کہ ڈبی رکھی ڈبی کر. کہتا ہوں میں لوگوں کو ہپناٹائز کر لیتا تو وہ لوگ ڈبی کی طرف زیادہ دیکھتے تھے اور میری صرف باتیں سنتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ڈبی ہلی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ شیطان چونکہ گھر والوں میں فساد پھیلانا چاہتا تھا تو اس شیطان نے یہ حرکت کی ہے. اور شیطان کی یہ کوشش تھی کہ اس گھر میں فساد ہو, آپس میں تعلقات خراب ہوں. تو مجھے جو ابھی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ بھینس کا جو ایریا نا اس کو آپ جو ہے نا وہ کھودیں تو اس جگہ پہ کچھ مجھے حرکت لگتی ہے. تو واقعی انہوں نے کھودا وہاں سے تو وہاں سے جو ہے نا وہ ان کو زیور مل گیا. تو معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح چلتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب جیسے میں نے میٹرک کیا تو میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو نا کم کرنا شروع کر دیا. ڈبی والا کھیل جو ہے نا وہ کم کرنا اور میں نے ریفیوز کرنا شروع کر دیا کہ میں اب زیادہ نہیں جاؤں. لیکن کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی میری ایج ہوئی اور میں ادھر ویزا لے کے آ گیا اور وہ شاید میں پہلا آدمی تھا جس سے وہ دوست جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے. کہتے میں نے یہ اپنے آپ کو پالنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ جو ہے نا اس وقت اپنایا تاکہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے تان و تشنیت اور تکلیف سے بچنے کا میرے پاس اس وقت وہی حال تھا. وہ مینڈک ان کے کام آئے. لیکن بہت سارے مینڈک جو ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, جو دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں. اور ایسا بھی مینڈک میں نے دیکھا جو -16 ڈگری تک جو ہے نا وہ جب برف کے اندر جو ہے وہ رہ سکتا ہے. حتیٰ کہ اس کے اوپر جب برف کی تہہ ہوتی ہے اس کے دل بھی جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن 3-4 مہینے کے بعد جب پھر دوبارہ باہر آتی ہے تو وہ نکل آتی ہے. جیسے میں نے افریقہ والے مینڈک کا کہا تھا کہ وہ 2-3 سال زمین میں دبے رہتے ہیں پھر وہ نکلتے ہیں, وہ بڑے بل ٹائپ مینڈک. ایک اور بڑی اچھی بات جو ضرب المثل میں ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مینڈک جو تھا وہ پول میں کہیں کوئی جو بیل تھا وہ پانی پینے کے لیے آ گیا یا ہاتھی پانی پینے کے لیے آ گیا تو اس نے اس کو ڈرانے کے لیے اپنے آپ کو پھلانا شروع کیا. تو جیسے وہ مطلب اس کے ساتھ اپنی مقابلہ بازی دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ میری جگہ ہے, تو جیسے وہ پھلاتا رہا تو پھلاتے پھلاتے وہ پھٹ گیا. مطلب ہے حکمت اور عقل جو ہے اس کا استعمال بھی ضروری ہے. بجائے ہم دوسروں کے چہروں پہ دیکھیں یا دوسرے کے نصیب کو دیکھیں یا دوسروں کی نکالی کریں, ہم اپنا خود سے کیوں نہیں کرتے. یہ ایک میسیج ہے اس میں. اور اپنے حالات واقعات کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس مشکل سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ مینڈک کی طرح ایک جگہ بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو وہ ایڈجسٹ کرتے رہیں. حتیٰ کہ مینڈک تب مرتا ہے اس کا جو اپنا پانی لینے کا یا اس کا نظام ہے وہ اس کی جلد کے اندر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے نا تو مینڈک جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ وہ فی حرکہ فی برکہ والی بات کہ اگر ہم حرکت میں رہیں گے انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اچھے حالات اور اچھے دوستوں اچھے لوگوں کے ساتھ منسلک رکھیں گے تو وہ جو مینڈک پاٹ میں مر جاتا ہے یا پریشانی کے اندر وہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا, اس مینڈک والا
رویہ ہم نہ اپنائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں انہی چیزوں سے، انہی دوسری مخلوقات سے جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھانے کی کوشش کرتی ہے. اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں اور یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے. ویڈیو کو لائک کرنے کا شکریہ. اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.